ایک چیز یہ فرمائیے کہ یہ پہلے جو ڈپٹی چیف ہیں جنرل راہل انڈیا کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں 3 فرنٹس کا سامنا تھا، ترکیہ، چائنا اور پاکستان، وہ ایک سائڈ پہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سی ڈی ایس ہیں ان کے جنرل انیل، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتحاد یہ ہمارے لیے بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو اندر ہی اندر دے آر تھریٹنڈ بائی the things that we have been doing، یعنی کہ اور اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہم اتحاد بنا رہے ہیں اور بھارت آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھارت اس کو اپنے لیے خطرہ کیوں سمجھتا ہے؟ یہ تو اگر خطے کے حوالے سے بات کریں تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ۔ یہ دیکھیں، میں تو بڑا حیران ہوں ان کے لیڈرشپ کے اوپر، اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ۔ مودی کو بات چھوڑے، وہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ملٹری لیڈرشپ تو ٹرینڈ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کا ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان آیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ایک سرحد، اور کبھی کہتا ہے 2، کبھی کہتا ہے 3 ہمارے اس بات دشمن تھے۔ بھائی ترکیہ آپ سے 4,500 کلومیٹر دور ہے، اس کا کون سا آپ سے بارڈر لگتا ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس جو ہے وہ چین کے ویپن سے۔ بھئی آپ کے پاس رافیل کہاں سے آئے تھے؟ جیگور کہاں سے آئے؟ جیگوار اور یہ S-400 کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ ہیرون ہیپر جو تھی ڈرونز، وہ کہاں سے آئے؟ ڈرونز کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ تو مانگے تانگے کی چیزیں لے کے بھئی ہم سے تو چائنا نے ایک وقت ہم سے سیکھا، ہم نے انہیں سکھایا، پھر میوچلی ہم نے بلڈ کیا۔ ہمارا تو جو فائٹر JF-17 تھنڈر وہاں استعمال ہوا، آف کورس J-10C بھی استعمال ہوئے، تو وہ تو خود بنائے ہوئے ہم نے، اس سے چائنا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ساری انٹیگریشن ہم نے کی ہوئی ہے۔ جو ہماری سائبر کمانڈ ایئر فورس نے بنائی وہ کیا چین سے آئی ہوئی تھی؟ مطلب ہماری انڈیجنس کیپیبلٹی تھی۔ اور اگر انہوں نے دوبارہ جرت ہم پہ کی، ہم ان کی ایسی وہ ٹھکائی کریں گے کہ انہیں قیامت ہے اس کا نظارہ ان کے لیے پیش کر دیں گے ہم۔ یہ جرت نہیں کر سکتے، اور عجیب عجیب یہ بیان دے رہے ہیں ان کے لیڈرز۔ وہ پہلے CDS نے کہا کہ ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ ہمارے طیارے گر گئے، ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ کیسے گرے۔ بھائی اگر چھوٹا سا ہیلی کاپٹر کا بھی ایکسیڈنٹ ہو تو اس کی انکوائری ہوتی ہے، وہ تو آپ کریں گے۔ عجیب عجیب بیان دے رہے ہیں۔ وہ جو چیف آف ان کے ایئر سٹاف ہیں AP سنگھ صاحب، وہ کیا بیان دے رہے ہیں کہ یہ نیشنل وکٹری تھی، ہم نے بڑے پرسیجن سے سول ٹارگٹ کو انگیج وہ ڈیفنس اتاشی نے بھائی وہ جا کے سب دکھائے ان کو، وہ مسجدیں تھیں بھائی، سول گھر تھے بھائی، وہ کیا آپ نے نہیں؟ آپ کو ابھی حال ہی میں انسیڈنٹ ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کو گلوریفائی تو ہم نہیں کرتے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہو۔ ان کا ایک طیارہ جیگور گرا، اچھا اس کے ہر مہینے گر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 اس کے اندر جو ہیں وہ پائلٹ مارے گئے۔ اچھا وہ جو طیارہ تھا وہ سنگل سیٹر تھا، تو آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ادھر جو سندور کے دوران جو ان کے مارے گئے تھے ان کو یہاں پر یہ کور اپ کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کی بھی چیزیں سامنے۔ دیکھیں ان کے طیارے اکثر جو ہے نا یہ اڑ کے گر جاتے ہیں۔ پہلے جو ان کے مگ طیارے تھے وہ فلائنگ کافنز، MiG-21، وہ ان کے جو ہے نا وہ یہ اڑتے تھے جیسے وہ کچھ پی کر اڑے ہوں، اڑتے تھے اور گر جاتے تھے۔ ان کے طیاروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جہاز اچھا نہیں ہونا چاہیے، اڑانے والا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اس میں کوئی قوت ایمانی، کوئی جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو رافیل کو ہم نے گرایا ہے، دس واز آل ٹیکنالوجی بٹ ابو آل اٹ واز مکس آف آل، یہ انٹیگریشن، یہ جو جہاز میں بیٹھ رہا تھا وہ رسیاں توڑتا ہوا جہاز میں بیٹھا کہ مجھے بٹھاؤ اس میں، مجھے بٹھاؤ اس میں، میں نے لڑنے جانا ہے۔ مر گیا تو شہید، واپس آ گیا تو غازی۔ یہ اعزاز دنیا میں کس کو حاصل ہے؟ تو جنرل صاحب اب آپ کو لگتا ہے کہ اسی بنیاد پر یا پراکسیز کی طرف آگے، جس بارے میں آج فیلڈ مارشل صاحب نے بھی فرمایا کہ پراکسیز کے خلاف کارروائی جاری رہے گی؟ اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ گیچڑ بھپکیاں لگاتے رہیں گے، ہمیں گیچڑ بھپکیاں لگاتے ہیں، اور جا کے برکس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم فرام دی لینڈ آف گاندھی اینڈ بدھا ہو بلیوز ان پیس۔ بھائی آپ کو گرو بابا نانک کی نظر نہیں، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، وہ کدھر تھے؟ اس کی بات نہیں کر رہے، اور گاندھی اور اس کی بدھا کی بات کر رہے ہیں بیٹھ۔ وہ تو ہر فورم پہ ناکام، اور کہتے ہیں دس از ایئر آف پیس۔ کون سا پیس؟ یہاں آ کے آپ وار ریٹارک میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہندوستان میں رہتے ہیں ان کا اور چہرہ ہے، باہر جا کے ان کا اور چہرہ ہے۔ سر آپ کچھ کہنا جلدی سے؟ اگر مجھے آپ کے ٹائم کا پتا تھا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیا کی بربادی کے لیے، بھارت کے ٹوٹنے کے لیے، اور اس کا جو شیرازہ ہے نا وہ بکھرنے کے لیے مودی کی حکومت کافی ہے۔ میرے خیال میں
یہ اس کا شیرازہ بکھر جائے گا. جتنی دوبارہ غلطی کرے گا مودی؟ یہ نہیں، پاکستان کی طرف تو یہ بالکل نہیں اٹھے گا، لیکن مجھے انڈیا اب بچتا نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی کی حکومت ہوگی اور یہ انڈیا جو ہے یہ پارا پارا ہو جائے گا. جتنی اس کی تحریکیں چل رہی ہیں ٹوٹنے کی، وہ ساری کامیابی سے ہمکنار ہونے لگی ہیں. جو لوگ دوسروں کے لیے آگ ان کے گھر میں ڈالتے ہیں نا، ان کے گھر میں کوئی پھول نہیں پھینکتا. What goes around comes around. یہ یس، اور جو اس نے بویا ہے، میرے خیال میں اتنا بیوقوف آدمی، اتنا وہ ہندوتوا کی جو پالیسی اور وہ آئیڈیالوجی لے کے چلنے والے لوگ ہیں نا، ان کی جو منزل ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ انڈیا کی تقسیم ہے، اس کا پارا. بہت شکریہ آپ کا اختیار ولی صاحب. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب.